بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور ایمان کے ناظرین السلام علیکم۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا ہے اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بڑا پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ مرد عورتوں کے قریب نہ جائیں۔ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، لیکن اللہ کی تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے یہ تحریر فرمائی کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ اس زمانے میں عام طور پر لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ نے زہرہ یا مشتری ستارے کو دیکھا تو قوم کی توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ نے نہایت ہی نفیس اور دلنشین انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی کہ اے لوگو، کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد جب چاند چمکتا ہوا نکلا تو آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہوتا۔ پھر جب آپ نے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ارے یہ تو ان سب سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم لوگ خدا کے شریک ٹھہراتے ہو، اور میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ بس میں صرف اسی ذات کا پجاری بن گیا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو۔ اس خدا نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ سن لو، بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے۔ کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟ اس واقعے کو مختصر لیکن بہت ہی جامع الفاظ میں قرآن مجید میں یوں ارشاد بیان فرمایا ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ: پھر جب انہوں ابراہیم پر رات کا اندھیرا ہوا، ایک تارا دیکھا، فرمایا کہ تم لوگ اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا تم لوگ اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں ہوتا۔ پھر جب جگمگاتا سورج دیکھا تو فرمایا کہ اس کو تم میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا کہ اے میری قوم، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، میں اسی کا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ غور کریں کہ کتنا دلکش
طرز بیان ہے، اور یہ طریقہ کس قدر مؤثر ہے کہ نہ کوئی سخت کلامی کی اور نہ ہی کسی کی دل آزاری، نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس لگا کر غصہ دلایا، بس اپنے مقصد کو انتہائی حسین انداز میں منکرین کے سامنے دلیل کے ساتھ پیش کر دیا۔ ہمارے سخت گو اور تلخ زبان کے لیے اس میں ہدایت کا بہترین درس ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔